آپ وہاں پہنچ کر اپنے آپ دیکھنا کہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ ایک آپ ہی ہیں جو ان لڑکیوں علامہ ارشد القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا، بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لوگ اس کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ بادشاہ جلد سے جلد ہلاک ہو جائے، اتنا ظلم کیا کرتا تھا لوگوں پر۔ 6 مہینے کے بعد وہ ایک نئی لڑکی سے نکاح کیا کرتا تھا، ایک نئی لڑکی سے شادی کیا کرتا تھا اور 6 مہینے اس کو رکھتا تھا اور پھر اسے قید خانے میں قید کرا دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک لڑکی پر، ایک خاتون پر اس کی نظر پڑی۔ وہ لڑکی اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کا دل آ گیا، اس نے جا کے اپنے محل میں اپنے وزیر کو بلایا، جو وزیر اس کا بڑا قریبی تھا، ہر بات اس کی جانتا تھا۔ وزیر سے کہا دیکھو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، اس کا پتہ نکالو، اس کے گھر پہ کون رہتا ہے، کون کون اس کے ساتھ رہتا ہے، کون کون اس کی فیملی میں ہے، ساری بات پتہ کر کے مجھے بتاؤ، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بتایا ہے، 1 دن کے اندر میں معلوم کروا کے اور آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر نکلا اور اپنے چند سپاہیوں کو لگا دیا۔ سپاہی پہنچے، دیکھا وہاں پر، لوگوں سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کون کون ہے۔ لوگوں نے بتایا اس کا ایک بوڑھا چچا ہے، باقی اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے۔ سپاہیوں نے آ کے وزیر سے کہا، وزیر نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس لڑکی کا صرف ایک بوڑھا چچا ہے اور اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ خوشی میں جھوم اٹھا، بادشاہ خوشی میں ناچنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کے چچا کے پاس کچھ سپاہیوں کو بھیجو اور یہ کہلواؤ کہ بادشاہ اسے بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا، وہ سپاہی اس کے چچا کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی نے کہا چچا جان دیکھیے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ چچا اٹھا، دروازہ کھولا، دروازے پر دیکھا بادشاہ کے سپاہی، تو تھرا گیا، کانپنے لگا کہ بادشاہ کے سپاہی میرے دروازے پر کیسے؟ کیونکہ یہ بڑے لوگ بادشاہ تب بلاتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ ڈر گیا اور سپاہیوں نے کہا چلیے آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیے، میں آتا ہوں، کیونکہ اگر وہ منع کرتا تو بادشاہ زبردستی کرتا۔ لڑکی کا چچا دبے پاؤں اندر آیا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس کی بھتیجی نے پوچھا چچا جان آپ یہ بتائیے ابھی دروازے پر کون آیا تھا؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیسے ہیں؟ آپ اتنے سہمے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات ہو گئی؟ تو اس کے چچا نے دبی ہوئی آواز میں کہا بیٹی بادشاہ کے سپاہی آئے ہوئے تھے، مجھے بلا رہے ہیں۔ تو لڑکی ایک دم گھبرا گئی، ڈر گئی کہ بادشاہ کے سپاہی اور آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر لڑکی نے کہا چچا جان آپ اللہ رب العزت کا نام لیجئے، اپنے ڈر کو دور کیجئے، اللہ کے نام پر آگے بڑھیے اور دیکھیے بادشاہ آپ کو کیوں بلا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی۔ اس کا چچا بادشاہ کے یہاں گیا تو بادشاہ نے اسے بڑی عزت کے ساتھ ایک تخت پر بٹھایا، ایک الگ جگہ، مخصوص جگہ بٹھایا، بڑی عزت و تعظیم کی۔ پھر وزیر نے اس سے کہا کہ سنو بادشاہ سلامت کا آپ کی بھتیجی پر دل آ گیا ہے اور آپ کی بھتیجی سے بادشاہ سلامت نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی محل کی اس کو ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو رانی بنانا چاہتے ہیں، بس آپ تیاریاں کیجئے نکاح کی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کانپ گیا اور دبے لہجے میں کہا، وزیر سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس عزت کے لائق بھی نہیں ہیں جو آپ نے مجھے دی ہے، اور آپ ہماری بھتیجی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نکاح بادشاہ سلامت کرنا چاہتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ بادشاہ بھی غصہ ہو گیا اور وزیر بھی غصہ ہو گیا اور تیز آواز میں کہا کہ سن لے، اگر تو راضی نہیں ہوا تو سمجھ لے ہم زبردستی بھی کرنا جانتے ہیں، ابھی تمہیں عزت دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ بٹھالا ہے اور عزت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر تم راضی نہ ہوئے اپنی بھتیجی کا نکاح کرنے کے لیے
ہم زبردستی تمہاری بھتیجی کو اٹھوا لیں گے اور تمہیں بھی قید خانے میں ڈلوا دیں گے۔ اب جب اتنی بات سنی تو اس نے کہا کانپتی ہوئی آواز میں، اس لڑکی کے چچا نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، اور اس کے آنسو آ گئے۔ آنسو پوچھتے ہوئے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، اندر آیا۔ بھتیجی پوچھنے لگی چچا جان مجھے بتائیے کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان اتنے غمگین کیوں ہیں؟ چچا جان کیا بات ہوئی؟ محل میں آپ گئے تھے، کیا بات ہوئی؟ بادشاہ نے کیوں بلایا تھا؟ اس کے چچا نے بھرراتی ہوئی آواز میں کہا بیٹی بادشاہ نے تجھ سے نکاح کا پیغام دیا ہے اور وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے منع کیا تو کہتا ہے کہ تمہاری بھتیجی کو سپاہی اٹھوا لیا جائے گا، اور کہتا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب بتاؤ بیٹی میں کیا کروں؟ تو اس لڑکی نے کہا چچا جان آپ پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رب کو یہی منظور ہے تو میں خوشی خوشی اس کے نکاح میں چلی جاؤں گی، قربان ہو جاؤں گی میں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب بادشاہ تک پیغام پہنچا دو کہ ٹھیک ہے میری بھتیجی تیار ہے، وہ آپ سے نکاح کرے گی۔ بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا، بادشاہ نے سنا تو بادشاہ خوشی کے مارے اچھل کودنے لگا اور کہا ٹھیک ہے تیاریاں شروع کی جائیں۔ بادشاہ نے تیاریاں شروع کروا دیں۔ دن بادشاہ نے تاریخ مقرر کی تھی کہ اس دن نکاح ہوگا، اور وہ دن بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کیا اور رخصتی کی اور اپنے محل میں لے گیا۔ جب محل میں پہنچی تو پھر اپنا تاج شاہی جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا وہ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اب وہ کوئی عام خاتون نہیں رہی، اب وہ اس کے محل کی ملکہ بن چکی تھی، اب وہ اس کے محل کی رانی بن چکی تھی، اس بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ لوگ اس کی عزت کر رہے تھے، کنیزیں اس کی تعظیم کر رہی تھیں۔ جب بادشاہ کا نکاح ہو گیا تو نکاح سے پہلے تو بادشاہ کو یہ بہت اچھی لگتی تھی، بہت حسین و جمیل لگتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اس کا دل پھیکا پڑنے لگا۔ اب اسے وہ حسن نظر نہیں آتا تھا، اب اس میں اسے وہ چمک نظر نہیں آتی تھی۔ بادشاہ کا دل اس سے پھیکا پڑنے لگا اور یہ بھی گھٹ گھٹ کے اس محل میں جینے لگی۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی، اللہ کو یاد کرتی، دعائیں کر کر کے رویا کرتی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ جب 6 مہینے گزرے تو ایک خاتون آئی اس کے پاس اور کہنے لگی اے بی بی، اے ملکہ، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ بادشاہ بہت ہی ظالم ہے، بادشاہ بہت ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اس خاتون نے کہا اے ملکہ، اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے اسی محل کے اندر ایک قید خانہ ہے، ایک تہ خانہ ہے، اس کے اندر کئی لڑکیاں قید ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو چکی ہے، اور کوئی کئی سال سے ہے، کوئی کئی مہینے سے ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو بچا لیں گی۔ اگر آپ وہاں پر ایک بار چلی جائیں تو آپ ان کو نکال کر لا سکتی ہیں، میں آپ کو فل سپورٹ کروں گی۔ جب ملکہ نے یہ سنا کہ کئی لڑکیاں قید خانے میں قید ہیں تو اب اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ کاش میں ان تک جلدی سے پہنچ جاؤں اور ان کی زندگی بچا لوں۔ اب یہ کنیز نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ان لڑکیوں کی جان بچائیں گی تو بادشاہ کے جانے کا انتظار دیکھیں۔ بادشاہ آج شکار پر جائے گا اور جیسے ہی بادشاہ شکار پر نکلے گا میں آپ کو اس تہ خانے میں لے چلوں گی، میں آپ کو اس قید خانے تک لے چلوں گی۔ آپ وہاں پہنچ کر اپنے آپ دیکھنا کہ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، کتنی لڑکیاں برباد ہو چکی ہیں، ایک آپ ہی ہیں جو ان لڑکیوں کو بچا سکتی ہیں۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ بادشاہ شکار پر چلا گیا، وہ کنیز اس ملکہ کو لے کے بہت ہی عجیب و غریب راستوں سے ہو کر اس تہ خانے تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی قید خانے کے اندر پہنچی تو وہاں کی جو اور خواتین تھیں وہ سب اس ملکہ کو دیکھ کر اس کے پاس آنے لگیں اور کہنے لگیں خوش آمدید، آئیے آئیے، اور کہنے لگیں شاید آپ بادشاہ کی بیوی ہیں اور بادشاہ نے آپ کو 6 مہینے کے بعد یہاں قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے بادشاہ نے قید نہیں کیا ہے، اب ہم تم سب کو چھٹانے کے لیے آئے ہیں، اب ہم تم سب کو رہائی دلوا دیں گے، تم سب کو یہاں سے رہا کروا دیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے ہم یہاں قید خانے میں آئے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بھیجا نہیں ہے، ہمیں بادشاہ نے یہاں نہیں بھیجا ہے، ہم قید نہیں کیے گئے ہیں،
بلکہ ہم آپ کو قید خانے سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان میں ایک بوڑھی عورت تھی جو قید تھی، آئی اس ملکہ کے پاس اور کہنے لگی، ملکہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں جو بھی آتی ہے اسی طریقے سے لائی جاتی ہے، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، تمہارے ساتھ جو کنیز آئی تھی کیا تمہارے پیچھے کھڑی ہے؟ جب ملکہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا